السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے والی سبق نمبر 7 میں پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں۔ آپ حضرات مناظر سے پڑھیں اور یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کمنٹ کریں۔ آئیے سبق نمبر 8 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، الحمد ثابت للہ۔ اب الحمد کے معنی ہوتا ہے تمام تعریف، ثابت کے معنی ہوتا ہے ثابت ہے، للہ کے معنی اللہ کے لیے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، الحمد ثابت للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ لام کے معنی ہوتا ہے لیے، اللہ کے لیے، ثابت ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ پہلے ہم الحمد کی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد للہ کا ترجمہ کریں گے، پھر ثابت کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں، القرآن ہدایت للانسان، القرآن ہدایت للانسان۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں، تنوین نہیں آئی ہے کسی بھی لفظ پر، جیسے القرآن للانسان، اس پر بھی دیکھیں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اس پر بھی تنوین نہیں آئی ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ القرآن ہدایت للانسان، القرآن کے معنی ہوتا ہے قرآن، ہدایت کے معنی ہوتا ہے ہدایت یعنی سیدھا راستہ، للانسان کے معنی ہوتا ہے انسان، لام کے معنی ہوتا ہے لیے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم القرآن کا ترجمہ کریں گے، پھر للانسان کا ترجمہ کریں گے، پھر ہدایت کا ترجمہ کریں گے۔ کیسے؟ جیسے القرآن ہدایت للانسان، قرآن انسان کے لیے، لام جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے لیے، للانسان، دیکھیں یہ جو لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے لیے۔ القرآن ہدایت للانسان، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے العمل ضروری للعالم، العمل ضروری للعالم، اس پر بھی دیکھیں آپ الف لام لگا اور اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ جا کر ویڈیو دیکھیں، وہاں پر ضرور معلوم ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، العمل ضروری للعالم، العمل معنی عمل، ضروری معنی ضروری، للعالم، عالم معنی ہوتا عالم، علام کے معنی ہوتا لیے۔ تو ہم ترجمہ اس کا پہلے کریں گے، العالموں کا ترجمہ کریں گے، پھر للعالم کا ترجمہ کریں گے، پھر ضروریون کا ترجمہ کریں گے۔ کیسے؟ العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے، لام کے معنی لیے، عمل عالم کے لیے ضروری ہے، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ اب پھر آگے بڑھیں، الوستاد جالس علی الکرسی، الوستاد جالس علی الکرسی، تو الوستاد کے معنی ہوتا ہے استاد، جالس معنی بیٹھنا، علی الکرسی، علی معنی پر، الکرسیوں کے معنی ہوتا ہے کرسی۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم ترجمہ کریں گے الوستاد کا، پھر علی الکرسی کا، پھر جالسن کا۔ تو ہم ترجمہ کریں گے، الوستاد جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر، اعلیٰ معنی ہوتا ہے پر، استاد کرسی پر، جالسن بیٹھا ہے، استاد کرسی پر بیٹھا ہے۔ الولد واقف علی الکرسی، الولد کے معنی ہوتا ہے لڑکا، واقف معنی کھڑا، علی الکرسی، اعلیٰ معنی پر، اعلیٰ معنی پر، الارض معنی زمین۔ تو ہم ترجمہ کس کا کریں گے؟ پہلے ہم ترجمہ کریں گے الولد، یعنی الولد کے معنی ہوتا ہے لڑکا، علی الارض، علی الارض زمین پر، واقف کھڑا ہے، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، الولد علی الارض، لڑکا زمین پر، واقف کھڑا ہے، ایسے ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، القلم لازم للکتابت، القلم کے معنی قلم، لازم کے معنی ہوتا ہے لازم یعنی ضروری، للکتابت لام کے معنی ہوتا ہے لیے، کتابت کے معنی کتاب۔ تو القلم لازم
للکتابت، تو ہم ترجمہ پہلے کریں گے القلموں کے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد للکتابت پھر لازم کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے القلم لازم للکتابت، قلم کتاب کے لیے، لام کے معنی ہوتا ہے لیے، قلم کتاب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ والکتابۃ لازم للقراءۃ، والکتاب لازم للقراءۃ، والکتابوں کے معنی ہوتا ہے کتاب، لازم معنی ضروری، للقراءۃ معنی ہوتا ہے قرأ یقرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا، والکتاب لازم للقراءۃ، کتاب پڑھنے کے لیے، لام یہاں پر بھی لگا ہے، کتاب پڑھنے کے لیے لازم ہے، کتاب پڑھنے کے لیے لازم ہے، کتاب پڑھنے کے لیے لازم ہے۔ اب آگے دیکھیں، العلم نعمت للانسان، العلم کے معنی ہوتا ہے علم، نعمت معنی نعمت، اور للانسان معنی دل انسانی کے معنی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ العلم نعمت للانسان، علم انسان کے لیے، لام کے معنی ہوتا ہے لیے، علم انسان کے لیے نعمت ہے، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الدرس سہل للوالد، الدرس کے معنی ہوتا ہے سبق، سہل معنی آسان، للولد معنی لڑکا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے ہم ترجمہ کریں گے الدرس کا معنی ہوتا ہے سبق، للولد سبق، للولد لڑکے کے لیے، سہل ہے یعنی آسان ہے، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔